سورہ شعراء آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آپ ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنائیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، وہ کہنے لگے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور برابر ان کی پوجا میں لگے رہیں گے۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا یہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے غور کیا کہ تم کس کی پوجا کرتے رہے؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادا بھی۔ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ سب تو میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اور وہ ہستی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر رہنمائی بھی دی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور رب العالمین کو ہستی ہے کہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور اسی ہستی سے مجھے امید ہے کہ جزا و سزا کے دن وہ میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ یہ تقریباً جو ان کی زندگی تھی وہاں پہ اس نمرود کی مملکت میں، یہ اس کے آخری دور کی بات ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک زمانہ تک ان کو توحید کی طرف بلا کے مختلف قسم کے دلائل دیے، آپ نے آفاق و انفس سے دلائل دیے، آپ نے ان کے اوپر حجت تمام کی۔ بہت سے ان میں باتیں ہم پڑھ آئے ہیں سورہ انعام میں، جب آپ نے کہا کہ ستارے طلوع ہوئے تو کہا کہ یہ میرے بھی معبود ہیں، تمہارے ہیں تو میرے بھی ہیں۔ جب غروب ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ غروب ہو جانے والا کیا معبود ہے۔ پھر چاند، تو جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا میرے رب نے تو مجھے ہدایت کی ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، ورنہ یہ غروب ہونے والوں کے پیچھے میں پڑا رہتا۔ یہی حال سورج کا ہوا۔ تو لوگوں کو یعنی مختلف قسم کے دلائل دے کے انہوں نے لاجواب کیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، پھر ہم سورہ انبیاء میں پڑھا ہے
کہ ان بتوں کی جو کم مائیگی ہے، ان کی جو بے استطاعت ہونا ہے، ان کا جو بے مایا اور بے قیمت ہونا ہے، اس کو واضح کیا ان کو سب کو توڑ کے۔ اور جب لوگ آئے ہمارے خداؤں کا یہ کیا حال ہو گیا، انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے، جس کلاڑے سے یہ واردات ہوئی ہے ساری، یعنی اعلیٰ واردات موجود ہے، تو پھر اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو کہنے لگے کہ وہاں پہ یہ بات آئی تھی، ثم نکسوا علی رؤوسہم، یعنی وہ کچھ پشیمان سے ہو گئے کہ واقعی یہ بات ہے کہ یہ کیسے خدا ہیں کہ جس کی جو مرضی ان کے ساتھ کرتا رہے، لیکن پھر اپنی بات کے اوپر وہ واپس آ گئے اور انہوں نے توحید کو، اللہ کی ربوبیت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب جب ایک زمانہ گزر گیا تو پھر دعوت دینے والے کا، توحید کی طرف بلانے والے کا، اللہ کی طرف بلانے والے کا بھی انداز کچھ اور ہو جاتا ہے کہ وہ اتمام حجت کی آخری لائنیں کہہ رہا ہوتا ہے، اور جن کو دعوت دی جاتی ہے ان کا رد عمل بھی کچھ اور ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ضد اور ہٹ دھرمی کی آخری حدود پہ پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اس لیے کہ اس کے بعد انہوں نے ہجرت کا اعلان کر دیا، یعنی جب رسول کو اذن مل جاتا ہے کہ یہاں پہ اس میں جو کچھ تھا وہ نکل آیا، اب باقی اس پانی کو بلونے سے کوئی مکھن نہیں نکلے گا، تو رسول کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اگلے درس میں جو بات آئے گی وہ ہجرت کی ہے، یہ آخری زمانے کی بات ہے۔ تو آخری دور میں کیا ہوتا ہے؟ کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، نبا ویسے تو بانی تو اس کا خبر ہوتا ہے، لیکن یہ خاص طور پہ اہم خبر کے لیے، خاص خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، آپ سے پوچھتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں۔ وہ بڑی خبر کیا؟ قیامت کا واقعہ ہونا، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو نبا اہم خبر، کہا کہ آپ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک اہم واقعہ جو ہے یہ سنائیں۔ کن کو؟ مشرکین مکہ کو، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن پوجتے بتوں کو ہیں۔ انہوں نے بت رکھے ہوئے اپنے تجارتی راستوں میں بھی، اور بیت اللہ کے اندر بھی، اور صفا اور مروہ کے اوپر بھی، اور خود بھی ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے نام کے دیگیں پکاتے ہیں، ان کے ڈنڈوت کرتے ہیں، ان کے پاؤں دھوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مفاد اس چیز کے اندر ہے۔ وہ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ تو ان کو یہ واقعہ سنانے کا مقصود یہ ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح تھے، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مخاطب کر رہے تھے۔ تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں، ان کے مذہب کے ہیں، جبکہ صورتحال اصل یہ ہے کہ وہ اس کے بالکل قطعی مختلف اور ایک اللہ کو ماننے کا، توحید کا مذہب۔ کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس کی پوجا پاٹ کرتے ہو، کس کی پرست کر رہے ہو، کس کی بندگی کر رہے ہو۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں، قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ اس کا نام آیا آزر، یہ اصل میں اقتدار میں شریک تھا۔ جو بادشاہ وقت تھا اس کے دربار میں اس کو رسائی حاصل تھی، اور وہ رسائی حاصل تھی اس کی بت گری کی وجہ سے کہ یہ کاریگر تھا اور یہ بت بناتا تھا اور بت فروخت کرتا تھا، یعنی معبود بنا کے لوگوں کو معبود دیتا تھا کہ جاؤ اس کو اپنا معبود بناؤ، یہ تم اس کو سجدہ کرو۔ اب چونکہ اس چیز نے اس کو اقتدار میں شریک کر دیا تھا، درباری بنا دیا تھا، مصاحبین میں سے بنا دیا تھا، اس لیے وہ بھی اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، حقیقت تمہارے سامنے آ چکی ہوتی ہے، لیکن ایک معمولی سے فائدہ کا یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات میں مان لوں جو اصل ہے اور حقیقت ہے، اور میرا یہ مفاد چلا جائے۔
اس کی بنیاد توکل کی کمی ہے۔ اللہ کے اوپر جو توکل ہونا چاہیے کہ میں کام صحیح کروں گا، میں سچ بولوں گا، تو جو فیصلہ بھی میرا اللہ کرے گا وہ مجھے منظور ہے، وہ مجھے قبول ہے۔ یہ توکل ہے کہ کام صحیح کرے، اور اس وجہ سے کہ اس میں یہاں پہ میرا تھوڑا سا مفاد ہے، میں جھوٹ بول دوں، عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دے دوں، یہ کام وہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اس کا توکل ہے۔ یہاں پہ توکل کا کیا ہوگا کہ انہوں نے اللہ کو ماننے سے اور صفات کے ساتھ، یاد رہے کہ تمام دنیا کے مشرکین اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ ایسا مانتے ہیں کہ جیسا نہ ماننا ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اللہ کو مان لیا، میں مانتا ہوں کہ اللہ ہی میرا خالق و مالک ہے، لیکن وہ قیامت کو نہیں مانتا، اب اس کا مطلب اس نے اللہ کو اپنی صفات کے ساتھ نہیں مانا۔ اس کی جو صفت عدل ہے وہ کہاں پہ ظاہر ہوگی؟ وہ جو سب کچھ دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں حساب لوں گا، وہ دن کب آئے گا؟ اس نے صفات کے ساتھ نہیں مانا۔ سورہ یوسف کے آخر میں یہ بات آئی تھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں لیکن مشرک ہیں۔ اب یہ بھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے کون سا شرک کیا؟ تو بات یہ ہے کہ شرک کی بہت باریک قسم کی تہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اقسام شرک کی ایسی ہیں کہ جیسے کسی کالی گٹا ٹوپ اندھیری رات میں ایک کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چونٹی چل رہی ہو تو وہ نہیں نظر آتی، ایسے بعض اوقات آدمی شرک کر جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے توحید کے اس جذبہ کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے جس کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو؟ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، وہ کہنے لگے ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب یہ جو اگلی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ فنظل لها عاکفین، کہ ہم برابر اس کام کے اوپر ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے اور یہ کرتے رہیں گے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے ہو گیا اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا یہ آخری دور کی بات ہے، فنظل لها عاکفین، کہ ہم اسی طرح اس چیز کے اوپر جمے رہیں گے۔ عاکفین اصل میں اعتکاف کی، کہ ہم ڈٹے رہیں گے۔ اعتکاف والا کیا کرتا ہے کہ وہ مسجد میں آ کے جم جاتا ہے کہ میں ادھر ہی اللہ کی عبادت کروں گا، اس کا ذکر کروں گا، اعتکاف ہو گیا۔ عاکفین، ہم ادھر اس چیز کے اوپر جمے رہیں گے۔ قال هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم او يضرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو، ان کے نام کی جائے پکارتے ہو، ان سے کوئی اپنی آرزو بیان کرتے ہو، ان سے اپنی کوئی خواہش بیان کرتے ہو کہ اس کو پورا کر دو، تو یہ سنتے ہیں؟ یسمعونکم یستدعون او ینفعونکم او یضرون، یا یہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں یا پہنچانے پہ قادر ہیں، کسی کو کوئی نفع دینے پہ یا نقصان دینے پہ۔ اب عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ سیدھا جواب دیں کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے، یہ کہنے کے بعد تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے تو دیکھا ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے رہے، کرتے آئے ہیں، تو ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج کے دور سے تقریباً 5,500 سال پہلے کا ہے، لیکن جو فلسفہ ہے اس نے ایک ذرہ برابر ترقی نہیں کی ہے۔ اب بھی جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں کرتے ہو، یہ شریعت کے خلاف ہے، شادی بیاہوں میں جو کچھ ہوتا ہے، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ غیر شرعی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے سارے طریقے
تو اب اس کے خلاف کیوں کہتے ہیں ہمارا رواج؟ یعنی بجائے اس کے وہ کہیں ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہمارے ہاں اس کو ایک اصطلاح دے دی گئی ہے، وہ ہے رواج۔ اب اگر کوئی رواج قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کے اوپر چلنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے اوپر اڑ جانا یہ قوم ابراہیم سے لے کر آج تک ساری قوموں کی یہ ٹھوکر اسی سے کھائی ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے وہ بڑا درست ہے، انہوں نے جو رواج بنائے وہ بڑے درست تھے، بھائی اس رواج کو پرکھیں اس کے اوپر۔ اور پھر وہ جو رواج ہیں، یعنی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جب آپ وہ ایبٹ کی ڈائری پڑھتے ہیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے یہ کس قسم کے نظریات رکھتے تھے، اور اگر ان کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے اور اللہ کی کتاب کو، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس شخص نے وہ سارا کچھ کہ یہ کرتے ہیں، ان سے پوچھا یہ کیوں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا رواج۔ آخر اس نے بلایا کہ اپنے سرکردہ آدمی بھیجو، تو کہا کہ ایک اسلامی قانون ہے، ایک ہمارا قانون ہے برٹش، تو تم کس قانون پہ چلو گے؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی قانون نہیں، ہم رواج کے اوپر چلیں گے۔ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرأيتم، یہ ہے تو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے رہا، لیکن ہمارے ہاں بھی جب کسی کو کہنا ہوتا ہے کہ ادھر ذرا غور کرو تو ہم کہتے ہیں ادھر دیکھو تو صحیح نا۔ اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو، غور کرو، ادھر دیکھو تو صحیح، غور کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نے کہہ رہا فرأیتم ما کنتم تعبدون، تم نے غور کیا کہ جس چیز کی تم پوجا پاٹ کرتے رہے ہو، جس کی پرستش کرتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی جو پہلے گزر گئے، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، تو یہ تو میرے دشمن ہیں۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے ان معبودوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے۔ جب ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی چتا میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ آگ انہوں نے جلا بھی لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک بھی دیا۔ یعنی لکڑی کے، پتھر کے اور مٹی کے بنے ہوئے بتوں کی تحقیر، ان کی بےزتی وہ برداشت نہیں کر سکے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کو جو صرف ان کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہے اس کو آگے ڈال دیا۔ تو آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ فرأیتم، یہ میرے دشمن ہیں۔ اب یہ میرے دشمن ہونے سے کیا مراد ہے کہ یعنی اصل میں یہ سارا جال جو ہے یہ شیطان نے، ابلیس ملعون نے پھیلایا ہے، اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیری طرف آنے والا جو سیدھا راستہ ہے، اور یاد رہے کہ جب کہتے ہیں صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ توحید کی شرح عظیم ہے، یہ توحید کی صراط مستقیم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ چونکہ ابلیس کا پھیلایا ہوا جال ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کسی کو چلنے نہیں دیتا، اور یہ ساری انسانیت کا دشمن ہے، اس لیے کہ میرے اللہ نے بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ یعنی قصہ آدم و ابلیس میں ہر جگہ یہ بات آتی ہے کہ یہ دشمن ہے تمہارا، اللہ نے کہا اس سے ہوشیار ہو کے رہو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اب اس کے پھیلایا ہوا جال بھی وہ میرے ساتھ دشمنی پر مبنی ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ ہاں اگر میرا دوست ہے، میرا جو سجن ہے، میرا جو ہمدرد ہے وہ رب العالمین ہے، تو میں تو صرف اس کی طرف دیکھتا ہوں، الا رب العالمین۔ اب آگے اس رب العالمین کی صفات بتائیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ رب العالمین تو یہ کرتا ہے، یہ بت کیا کرتا ہے؟ کہا الذی خلقنی فہو یہدین،
سب سے پہلے تخلیق کو لیا، اور اس میں تخلیق آدم بھی آ گئی اور اس میں تخلیق کائنات بھی آ گئی، کہ اس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا، لیکن پیدا کر کے اس میں انسان کو پیدا کر کے اس نے ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جدھر چاہو تم بھٹکو، نہیں، اگر یہ ایسے کرتا تو یہ تو بڑے ظلم کی بات ہوتی، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہوتی، اور اللہ سے ظلم اور زیادتی اس کی توقع رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ بس اس نے جب پیدا کیا تو اس نے ساتھ میں اس کے لیے رہنمائی کا انتظام کیا۔ قرآن حکیم میں یہ مضمون بہت سی جگہوں پہ ہے۔ آگے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ تمام تسبیح اس رب اعلیٰ کے لیے ہے کہ جس نے پیدا کیا، یعنی پہلے اس کا خاکہ بنایا، خلق، فسوی، پھر اس کی نوک پلک درست کی، قدر فہدی، پھر اس کے اندر قدرہ یعنی اس کے اندر صلاحیتیں ودیت کی، اس کے اندر اپنی امانت رکھی عقل کی شکل میں کہ یہ میری طرف سے ہے، اس کو استعمال کرو، توحید کا وعدہ رکھا، اللہ کی محبت رکھی، یہ امانتیں رکھی، اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، فہدی، یعنی اللہ نے یہ جو چیزیں انسان میں رکھی ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس نے سکھایا۔ تمہارے ان بتوں نے کیا کیا؟ وہ تو خود مانتے ہیں کہ یہ پیدا کچھ نہیں کرتے، جب یہ پیدا نہیں کرتے تو پھر کسی ہدایت کے ساتھ، کسی تخلیق کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خلقنی فہو یہدین۔ اب یہ جو یہدین ہے یہ انسان کی جو ڈبل شخصیت ہے، یعنی آدمی کی دوہری شخصیت ہے اس دنیا میں، ایک اس کا مادی وجود ہے، ایک اس کا روحانی وجود ہے۔ یہ اس روحانی وجود کے ارتقاء اور اس کی ترقی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اللہ نے بہت اعلیٰ صفات کے ساتھ پیدا کیا، جیسے اس نے کہا مختلف جگہوں پہ۔ تو پھر کہا کہ یہ اگر ان صفات کو استعمال نہیں کر سکے گا، ان امانتوں کو استعمال نہیں کر سکے گا صحیح، تو اسفل سافلین، یہ بہت نیچے گرا دوں گا میں اسے۔ اب اس نے جانا ہے اوپر جانے کے لیے اللہ نے جو رہنمائی دی اس کے اوپر چلے، نتیجے کے طور پہ یہ اپنے واپس اس کھوئے ہوئے مقام کو، یعنی جنت کو، اللہ کی رضا کو یہ حاصل کرے گا۔ خلقنی فہو یہدین۔ آگے جو آیت ہے یطعمنی ویسقین، یہ اس دوہری شخصیت میں سے دوسرا جو پہلو ہے مادی وجود کا، یہ اس کے ساتھ متعلق ہے کہ وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ اب ہمارے مادی وجود میں جو داعیہ ہے غذا کا، جو ڈیمانڈ ہے تازہ پانی کی، اور یہاں پہ ہوا کا تذکرہ نہیں ہے، ہوا کی یہ اللہ نے رکھی ہے۔ ہمارا سسٹم ہی اس نے ایسا بنایا ہے کہ ہر لمحے ہمیں آکسیجن چاہیے، اور پھر کچھ دیر کے بعد ہمیں پانی چاہیے، اور کچھ دیر کے بعد ہمیں غذا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پانی کے بغیر 24 گھنٹے 48 گھنٹے نکل جائیں، نہیں تو پھر موت ہے، اور غذا کے بغیر ہو سکتا ہے 4-5 دن نکل جائیں، نہیں تو پھر موت ہے۔ تو یہ داعیہ اللہ نے رکھا ہے، یہ وجود جو بنایا ہے تو اس میں یہ داعیہ رکھا ہے، اور اس داعیہ سے مراد ڈیمانڈ، اس کے اندر یہ ڈیمانڈ ہے، یہ پانی مانگتا ہے، یہ ہوا مانگتا ہے، یہ غذا مانگتا ہے، تو ان ساری چیزوں کا بندوبست بھی تو اس نے کر دیا۔ یہ بھی تو اسی کا کام ہے کہ آپ کو ایک دانہ دیا، آپ نے اس کو بویا، اور اس میں سے 3-4 خوشے نکلے، ہر ایک میں 100 150 دانہ ہے، باقی آپ نے کھا لیا، اس میں سے 2 دانے رکھ لیے، وہ پھر بو دیے۔
یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ پھر آپ کی گوشت کی ڈیمانڈ تھی تو پھر اس نے کیسے وہ ان جانوروں میں، بھیڑ بکریوں میں، اونٹوں میں اور گائے بیل بھینس میں، انہوں میں کیسے ملٹیپلیکیشن کا اس نے سسٹم رکھا انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. پھر ان کو باقاعدہ گائیڈ کیا، یعنی اس زمانے میں ان کو گائیڈ کیا کہ دیکھو اس کا چمڑا بھی تم استعمال کرو، اس کے بال بھی تم استعمال کرو. سورہ نحل میں ہم پڑھا ہے وَمِنْ صُوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. یہ سب استعمال کی چیزیں. اور یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ نے بھیڑ ذبح کر دی تو بس معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، وہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کی ملٹیپلیکیشن کا، اور وہ اگلے دوسرے لوگوں کے لیے مزید بھیڑیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. انسان کی تخلیق کی طرح نہیں ہے کہ اس نے کوئی مشین بنائی، جب وہ مشین اپنی عمر پوری کر چکی تو اس کو کنڈم کیا، دوسری بنائی. ایسے نہیں ہے، اس نے ایک دفعہ اس کو کلک کر دیا تو وہ چل رہا. یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں خاص بات اس آیت میں کہ کھلانا اور پلانا، اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف کی، اس لیے کہ یہ اللہ کا کام ہے. بیمار پڑنا انسان کا اپنا کام ہے، وہ بیمار پڑتا ہے، اس لیے کہا فَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑتا ہوں. اور یہ بیمار کیسے پڑتا ہے؟ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ یہ کھا کے مرتا ہے، زیادہ کھا گیا، پیٹ خراب ہو گیا، کوئی فضول چیز کھا گیا، ایسا کام کر گیا کہ اس کے دماغ کے اندر خلل پیدا ہو گیا، اس نے ساری باڈی کو سگنل ہی اور دینے شروع کر دیے، کینسر ہو گیا، اللہ حاضر قیاس. تو اس کی نسبت کہ جس چیز میں خرابی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے. نہیں، آپ نے فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے. اور یہ انسان کی ضرورت ہے، یعنی وہ بیمار پڑتا ہے پھر اس کو شفا کی ضرورت ہے. اور یہ جتنی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو ابلیس نے ایکسپلائٹ کیا ہے اور انسانوں کو غلط راستوں کے اوپر ڈالا ہے. کہا تمہاری غذا کی ضرورت، تمہاری پانی کی ضروریات اور تمہاری دیگر ضروریات جو ہیں وہ فلاں بت کی خوشنودی سے، فلاں جگہ کی خوشنودی سے حاصل ہوگی، اس لیے کاروبار کرنے سے پہلے ان کے پاس جا کے ان کی خوشنودی حاصل کرو، ان کے چرنوں کو چھو، ان کے نام کی ڈنڈوت کرو. تو اس لیے آپ نے بلا واسطہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کی کہ وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے. میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین. اب یہ رسول کی جو دعوت ہے اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ دنیا داری کے سارے معاملات کو کہہ کے خاموش ہو جائے. اس نے تو آخرت کی بات کرنی ہی کرنی ہے. اس لیے کہا کہ جب میں اپنا وقت پورا کر لوں تو پھر اسی نے میری زندگی ختم کرنی ہے، مجھے موت دینی ہے. لیکن موت کے ساتھ بات ختم نہیں ہوتی. یحیی، جیسے اس نے پہلے پیدا کیا، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں سے انسان کو پیدا کر دیا، ایسے وہ دوبارہ پیدا کرے گا. یمیتنی، مجھے مارے گا، ویحیین، اور وہ مجھے زندہ کرے گا. اب زندہ کرنے کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ حساب کتاب. وہ مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کا جو حساب ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا کہ یہ اچھا انجام ہے اس کا یا برا انجام ہے. یہ اس کا یعنی دوبارہ کھڑا کرنے کا، دوبارہ زندہ کرنے کا یہ اس کا منطقی انجام ہے. اس کے بارے میں کہا کہ پھر اگر کسی سے غلطی ہو تو ظاہر ہے وہ اس غلطی کا خمیازہ بھگتے گا، لیکن میں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں. اطمع، مجھے لالچ ہے، مجھے امید ہے، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین،
کہ وہ حساب کتاب کے دن میری خطا جو ہے، میری غلطیاں جو ہیں، میری کوتاہیاں جو ہیں، ان کو وہ معاف کرے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک